قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینے کے لیے جو کچھ اس ملک میں ہوا، جو دن میں ہوا، جو رات میں ہوا، جس طرح مولانا فضل الرحمان کے گھر کے چکر لگتے رہے، جس طرح ایک قانون پامال کیا گیا، جس طرح تحریک انصاف کے ایم این ایز کو اٹھایا گیا، گرفتار کیا گیا، اغوا کیا گیا، وہ آپ نے دیکھا وجہ یہ تھی کہ یہ صرف اور صرف ایکسٹینشن چاہتے تھے۔ کیا یہ ایکسٹینشن ہمیشہ زندگی کے لیے ان کو ملنی ہے؟ انہیں نہیں پتا کہ ایک دن موت آ جانی ہے، انہیں نہیں پتا کہ ایک دن قبر میں جانا ہے۔ بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے نواب، بڑے بڑے بادشاہ کہاں پر ہیں آج؟ کوئی نام لینے والا نہیں۔ نام ایسا اس طریح میں لکھوا کے جاؤ کہ لوگ اچھے نام سے یاد رکھیں۔ کیا آپ لکھوا کے آئے ہیں کہ آپ نے اس دنیا سے نہیں جانا؟ آپ کون سے فیصلے کیے ہیں؟ اس ملک کے لیے کون سے فیصلے کیے ہیں؟ اس ملک کی بہتری کے لیے کون سے فیصلے کیے ہیں؟ کوئی ایک فیصلہ بتائیں۔ یا اپنے مزے کرنے آئے ہیں، عیاشی کرنے آئے ہیں، اقتدار کا نشہ انجوائے کرنے آئے ہیں، طاقت کا نشہ انجوائے کرنے آئے ہیں؟ لیکن آج کے دن میں ان کو کہنا چاہوں گا کہ یہ طاقت ہمیشہ نہیں رہنے والی۔ وہ کہتے ہیں نا، خون مظلوم زیادہ دیر تک نہیں بہنے والا، ظلم کا دور زیادہ دیر تک نہیں رہنے والا، ان اندھیروں کا جگر چیر کر نور آئے گا، تم فرعون ہو تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔ اس ایکسٹینشن کی خاطر اس ملک میں جو فسطائیت تھی آپ نے دیکھا۔ اس حوالے سے بات کریں گے کیوں ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں اور ایکسٹینشن دے کے یہ کیا کرنا چاہتے تھے۔ آج قاضی فائز عیسیٰ کو 1 سال مکمل ہو گیا ہے بطور چیف جسٹس۔ تحریک انصاف کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، اس پہ گفتگو کریں گے۔ عمران خان کے ساتھ کیا کیا، اس پہ گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے پاکستان تحریک انصاف کے وہ پارلیمنٹیرین جنہیں اٹھایا گیا تھا، جنہیں اغوا کیا گیا تھا، اور صرف اس وجہ سے کہ آئین میں ترامیم کی جا سکے مولانا فضل الرحمان اگر مان جاتے ہیں تو انہوں نے تحریک انصاف کے ایم این ایز اٹھائے ہوئے تھے جنہیں اسمبلی میں لایا جانا تھا، 2/3 اکثریت شو کی جانی تھی۔ وہ ایم این ایز کہاں پہ تھے؟ اور آج رات جو رات گزری ہے اس رات میں ان ایم این ایز کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی، اس حوالے سے بھی آپ سے گفتگو کریں گے۔ اور پھر ایک مزید خبر سامنے آئی ہے، ایک نئی خبر سامنے آئی ہے کہ کچھ ایم این اے ایسے بھی ہیں جو بیرون ملک تھے، انہیں کہا گیا کہ آپ پاکستان نہ آئیں، لیکن وہ پاکستان آئے اور جان بوجھ کر وہ ان کی تحویل میں گئے، جان بوجھ کر وہ ان کے پاس گئے۔ کیوں گئے؟ اس پہ گفتگو کریں گے۔ عمر سلطان جو عمران خان کے قریبی اور وفادار ساتھی ہیں، انہیں 22 دن لاپتہ کیا گیا، F10 سے گرفتار کیا گیا تھا، اٹھایا گیا تھا، اور 22 دن بعد وہ اپنے گھر پہنچ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ فیصل آباد میں 4 دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، لیکن ہماری فیصل آباد کی بہنوں نے پولیس کو، پنجاب پولیس جن کا یہ عمل ہو چکا ہے، جو یہ ریپیٹ کرتے آ رہے ہیں، کبھی کسی گھر میں گھس جانا، کبھی کسی گھر میں گھس جانا، 4 دیواری کا تقدس پامال کرنا، نہیں دیکھنا اندر ماں ہے، اندر بہن ہے، اندر کون ہے، 4 دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا تھا۔ فیصل آباد کی خواتین نے اس پنجاب پولیس کو ان کی اوقات یاد دلوا دی اور بتایا کہ کبھی بھی آئندہ کسی کے گھر اس طرح نہ گھسنا۔ ہمارے گھر کوئی آ رہا گندی ماں تھا سو کرتے ہیں آج گفتگو کا آغاز۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، آئینی ترامیم کرنے کے لیے جس طرح مولانا فضل الرحمان کے گھر چکر لگائے جا رہے تھے، کبھی محسن نقوی، کبھی بلاول بھٹو،
کبھی نون لیگ کا وفد، کبھی تحریک انصاف کے لوگ تو صرف اس وجہ سے جا رہے تھے کہ یہ آئینی ترمیم پاکستان کے حق میں نہیں ہے، پاکستان قوم کے حق میں نہیں ہے، سو آپ اس پہ ہمارا ساتھ دیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب انتظار کرتے رہے اور آخری رات جب مولانا فضل الرحمان اسمبلی پہنچے تب تک کسی کو نہیں پتہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان کیا کریں گے، لیکن بالآخر نتیجہ یہ ہوا مولانا فضل الرحمان نہیں مانے، جس وجہ سے تحریک انصاف کے کل اہم زادہ ان کا نام ہے، وہ مٹھائی لے کے مولانا فضل الرحمان کے پاس پہنچے، مٹھائی کھلائی گئی، مولانا فضل الرحمان کا شکریہ ادا کیا، تحریک انصاف کے لوگوں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ دیکھیں ایک طرف تو مولانا فضل الرحمان کا جو کردار ہے وہ سامنے آ گیا کہ انہوں نے اس آئینی ترمیم میں ابھی تک اس حکومت کا ساتھ نہیں دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود کہہ رہے تھے کہ ہمیں بتایا جائے، ہمیں مسودہ دیا جائے کہ اس میں کیا لکھا ہے، کیا ترمیم کرنے جا رہے ہیں، کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں۔ ایون کہ یہ کہا گیا کہ 3 مسودے ہیں، کسی کو پتہ نہیں کہ یہ اوریجنل ہے یا یہ اوریجنل ہے یا یہ اوریجنل ہے۔ نون لیگ کے جو اراکین اسمبلی ہیں، ان سے ہم نے اسمبلی میں سوال کیا تو وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ، اس طرح دھوکے میں رکھا گیا۔ کس نے دیا آپ سب جانتے ہیں۔ ایون کہ وزیر قانون جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے مسودہ مل گیا ہے، رات کو وہ کہہ رہے ہیں جس ٹائم آئینی ترمیم کی جانی تھی، مطلب ان کو بھی نہیں پتہ تھا کہ اس میں کیا ترمیم کی جانی ہے۔ اس قدر ظلم کیا جانا تھا پاکستان کی قوم پہ، اپنے فائدے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، لیکن کبھی عوام کا، کبھی پاکستانیوں کا فائدہ سوچا؟ اب آپ ایک گاڑی لے کے یا بائک لے کے جائیں سڑکوں پہ، بازاروں میں جائیں، آپ کو لوگوں کو دیکھیں، لوگوں کا حال دیکھیں، معیشت کا حال دیکھیں، دکانداروں کا حال دیکھیں، لوگ مجبور ہو گئے ہیں، کاروبار ہے نہیں، ایون کہ لوگ مانگنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ سفید پوش انسان کہاں پہ جائے؟ ایک سوال کرنا چاہوں گا، کیا یہ ایکسٹینشن ہمیشہ زندگی کے لیے ان کو ملنی ہے؟ انہیں نہیں پتہ کہ ایک دن موت آ جانی ہے، انہیں نہیں پتہ کہ ایک دن قبر میں جانا ہے، یا ایکسٹینشن لے کے طاقت کا نشہ چاہیے ان کو؟ اس طاقت کے نشے کو کہاں لے کر جانا ہے؟ بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے نواب، بڑے بڑے بادشاہ کہاں پر ہیں آج؟ کوئی نام لینے والا نہیں۔ نام ایسا اس تاریخ میں لکھوا کے جاؤ کہ لوگ اچھے نام سے یاد رکھیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کو آج 1 سال مکمل ہو گیا ہے، تھوڑی ہی عرصے تک وہ چلے جائیں گے۔ قاضی صاحب، آپ کو یہ قوم، پاکستان کی قوم کس نام سے یاد کرے گی؟ اگر آپ یہ سننا چاہتے ہیں آپ جائیں کومنٹ میں دیکھ لیں۔ آپ کا جو کردار رہا، آپ نے تحریک انصاف سے بلہ چھینا، آپ نے تحریک انصاف سے بلہ چھین لیا صرف اس وجہ سے کہ قوم جو ہے اسے پتہ نہ آئے، اسے سمجھ نہ آئے، ایسے نشان دیے جائیں۔ لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور جو یہ فیصلے کرنے والے ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں، قوم سمجھدار ہو چکی ہے، قوم سمجھ چکی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایکسٹینشن اتنے عرصے سے یہ بات سننے میں آ رہی ہے کہ آئینی ترمیم کی جا رہی ہے، جس کی سب سے مین وجہ ایکسٹینشن ہے۔ اس ایکسٹینشن کو کب تک آپ نے رکھنا ہے؟ مزید 3 سال گزار لیں گے، مزید 3 سال گزار لیں گے؟ کیا آپ لکھوا کے آئے ہیں کہ آپ نے اس دنیا سے نہیں جانا؟ آپ کون سے فیصلے کیے ہیں؟ اس ملک کے لیے کون سے فیصلے کیے ہیں؟ اس ملک کی بہتری کے لیے کون سے فیصلے کیے ہیں؟ کوئی ایک فیصلہ بتائیں۔ اگر آپ جانتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ اس قاضی فائز عیسیٰ نے، اس سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، ملک کی سب سے بڑی عدالت کے جج ہیں، انہوں نے اس ملک کے لیے کون سا بہتر فیصلہ کیا ہے؟ کوئی ایک فیصلہ کوئی بندہ بتا دے۔ کوئی فیصلہ نہیں کیا ہوگا، بلکہ کیا فیصلے کیے جا رہے تھے کہ ان کو بھی تبلیغ کی یہ بھی تبلیغ کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، اس طرح کے یہ فیصلے کیے جا رہے تھے۔ اللہ معاف کرے۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم گزشتہ کئی دنوں سے سنتے آ رہے تھے ایکسٹینشن، لیکن اس قوم کی فکر نہیں، اس پاکستان کے مزدور کی فکر نہیں، اس پاکستانی عوام کی فکر نہیں، اس پاکستان کے کسان کی فکر نہیں، اس پاکستان کے طالب علم کی فکر نہیں جو ملک چھوڑ کر جا رہا ہے۔ کسان جس کی گندم نہیں بک رہی، جس کا چاول آنے والا ہے وہ نہیں بک رہا۔ یہ کردار ہے اس حکومت کا، یہ اپنے مزے کرنے آئے ہیں، عیاشی کرنے آئے ہیں، اقتدار کا نشہ انجوائے کرنے آئے ہیں،
طاقت کا نشہ انجوائے کرنے آئے ہیں، لیکن آج کے دن میں ان کو کہنا چاہوں گا کہ یہ طاقت ہمیشہ نہیں رہنے والی۔ وہ کہتے ہیں نا، خون مظلوم زیادہ دیر تک نہیں بہنے والا، ظلم کا دور زیادہ دیر تک نہیں رہنے والا، ان اندھیروں کا جگر چیر کر نور آئے گا، تم فرعون ہو تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔ یہ بتانا آپ کو ضروری تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ کا 1 سال کا کردار، اگر کوئی ان کا کوئی اچھا فیصلہ جانتا ہے وہ ضرور بتائے، لیکن جو ان کا کردار رہا ہے، آج 1 سال مکمل ہو گیا ہے بطور چیف جسٹس، ان کا جو کردار ہے ساری قوم جانتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے وہ رہنما جو عمران خان کے بہت وفادار ساتھی تھے، ان کے ساتھ ہوتے تھے، ہمیشہ ان کے ساتھ دیکھے جاتے تھے، اور عمران خان کے جو بالکل پاس لوگ ہوتے ہیں وہ عمران خان کے بہت ہی وفادار کہلائے جاتے ہیں، جس میں علی آ جاتے ہیں، عمر سلطان آ جاتے ہیں، مراد سعید آ جاتے ہیں، کچھ ہی نام ہیں جنہیں عمران خان اپنے بالکل پاس اسس دیتے ہیں۔ احمد خان نیازی آ جاتے ہیں، عمر سلطان جنہیں F10 سے اٹھایا گیا، 22 دن بعد وہ بازیاب ہوئے ہیں، 22 دن بعد ان کو چھوڑا گیا اور وہ اپنے گھر پہنچے ہیں۔ کیا بتائیں گے کوئی کہ کیوں اٹھایا تھا؟ کیا پولیس بتائے گی کہ کہاں لے کر گئے تھے؟ کیا آپ نے برآمد کرنا تھا؟ کیوں لے کر گئے تھے؟ کوئی نہیں بتائے گا۔ ایک ظلم ہوتا ہے۔ میں عمر سلطان کے گھر میں گیا، میں نے ان کے باپ سے پوچھا، وہ ہارٹ پیشنٹ ہیں، یقین کریں وہ بات نہیں کر سکتے تھے۔ آپ سوچیں کہ کیا گزری ہوگی عمر سلطان کے باپ پہ۔ عمر سلطان کی ماں نہیں، کوئی بہن نہیں، باپ ہی باپ ہیں، تو اس باپ پہ جسے سٹنٹ ڈلے ہوئے تھے کیا گزری ہوگی۔ روز محشر اس کا حساب لیا جائے گا۔ باقی تحریک انصاف کے MNAs سعد اللہ بلوچ اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسلم گمن جو سمڑیال سے ہیں، ایک تاندلیاں والا سے ہیں، یہ رات کو منظر عام پر آگے ہیں۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ پنجاب ہاؤس ان کو رکھا گیا ہے، کیا ان سے پوچھا جائے گا کہ کہاں پر تھے، کیوں تھے، کیا کہتے تھے، کیسے آپ کو پکڑا؟ کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ MNAs ایسے ہیں جنہوں نے جان بوجھ کر گرفتاری دی اور بعد میں یہ ڈرامہ کریں گے، او ہو ظلم ہو گیا، میری فیملی کو اٹھا لیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ لیکن تحریک انصاف کے ذرائع، تحریک انصاف کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ MNAs جان بوجھ کر پاکستان آئے، کچھ MNAs نے جان بوجھ کر گرفتاری دی اور ان کا نام بھی سامنے آئے گا۔ کب نام سامنے آتا ہے یہ دیکھا جائے گا۔ باقی میں آپ کو بتاتا ہوں فیصل آباد میں ایک واقعہ ہوا۔ یہ پنجاب پولیس جس کی یہ روش رہی ہے 9 اپریل کے بعد اسپیشلی، کہ کسی کے گھر میں بھی گھس جانا، چار دیواری کا تقدس پامال کرنا، ایک تو یہ جاتے ہیں، دوسرا اندر سے چوری بھی کرتے ہیں۔ پنجاب پولیس جا کے لوگوں کی عزت پامال کرنا، آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی، ریحانہ امتیاز ڈار دوپٹہ پھاڑ دیا گیا، کیا کچھ نہیں انہوں نے کیا۔ فیصل آباد میں یہ آج گھسے، فیصل آباد میں جب یہ چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا تو وہاں موجود خواتین نے ان کو ان کی اوقات یاد دلوائی اور انہیں تھپڑ مارے، مکے مارے، ان کی جو قمیض تھی اس طرح کی یہ پھاڑ دی گئی اور کہا کہ آئندہ کسی کے گھر بھی اس طرح نہ گھسنا۔ اسی طرح جیسے وہ خواتین آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں، اتنی زیادہ خواتین ہیں، اسی طرح ہمت دکھانی پڑے گی، حوصلہ دکھانا پڑے گا، اور جب یہ اس طرح غیر قانونی عمل کریں تو ان سے پوچھا جائے کہ کیوں کر رہے ہیں۔ ان خواتین کو سلام ہے۔ باقی یہ اپڈیٹس ہیں، مزید جو اپڈیٹ ہوں گی آپ کو بتائیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو MNAs جنہیں اٹھایا گیا تھا ان سے بلا کے پوچھا جائے کہاں لے کر گئے تھے، کیوں لے کر گئے تھے، کیا کہہ رہے تھے۔ اس کے علاوہ کون سے MNAs ایسے ہیں جنہوں نے جان بوجھ کر گرفتاری دی، ان کا نام بھی سامنے آنا چاہیے، کیا تاکہ وہ لوگ جان سکیں جنہوں نے لاکھوں ووٹ دیے ہیں، جنہوں نے ان کو جتوایا ہے، جنہوں نے خود کی گرفتاریاں دی، خود ظلم برداشت کیا، لیکن ان کو جتوایا، وہ لوگ جان سکیں۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا قاضی فائز عیسیٰ کا کردار 1 سال بطور چیف جسٹس ہو گیا ہے۔ آپ نے کمنٹ کرنا ہے آپ کو یہ کردار کیسا رہا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔